نہیں میدر پنچوتا صاحب، اب لیٹسٹ اس کے اوپر کیا بھائی فیصلہ ہوا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں واپس لینی ہے جو کچھ آپ لوگوں نے کی تھی، کیونکہ میں سہیل آفریدی صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ اس کو ہم جو ہے نظر ثانی کریں گے. اب کیا فیصلہ ہوا ہے نعیم صاحب؟ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا. میں کل آپ کا پروگرام سن رہا تھا شفیع جان صاحب کے ساتھ. اگر میں کل پروگرام کے اندر ہوتا تو میں کل ہی آ کے اس جو قانون ہے اس کی مخالفت کرتا اور کہتا کہ اس کے اندر کافی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور وہی آج سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو ریویو کریں گے، کیونکہ عوام کی منگوں، صحافیوں کے سوالات جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز غلط ہے، عوام کی منگوں کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہوگی اور اس کے مطابق ہم اسے آگے بڑھیں گے. اس طرح کی مراد لینا کیا بنتا ہے جہاں 2.5 کروڑ بچے جو ہے سکولوں سے باہر ہوں، جہاں غربت کی لکیر سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہو، جہاں بیروزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہو، مہنگائی، دہشت گردی، معاشی طور پر آپ پیچھے ہیں، 90,000 ارب روپے آپ کا قرضہ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے جو ہے وہ بلز لے کر ہم جو ہے وہ اچھا میسیج دیں گے. میں نہیں اس کی سپورٹ کرتا. باقی رہے گی بلو پاسپورٹ کی بات، تو بلو پاسپورٹ تو بالکل سینیٹر صاحبان کے پاس سے بھی ختم ہونا چاہیے، ایم این ایز سے بھی ختم ہونا چاہیے، جو باقی ایم پیز لے رہے ہیں ان سے بھی ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی ہولڈ آن لسن ٹو مائی کوسچن سر، اگلے دی بھی سن لیا کرو تھوڑی جی. یہ پچھلے 24 گھنٹے پہلے جب میں نے پروگرام کیا تھا تو تب تک تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بل بھی آیا ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں پہ شفیع اللہ جان صاحب کہتے تھے کون سا بل، کوئی بل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سب کچھ. تو جب سارا کچھ جھوٹ تھا، آج کس چکر میں سارا کچھ واپس لیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، بل ہوگا تو ظاہری بات ہے واپس لیے جا رہے ہیں. اور اگر انہوں نے بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ بلو پاسپورٹ کی حد تک میں نے بیان دیا تھا، باقی تو میں نے کوئی اس کے اندر انکار نہیں کیا. اور انہوں نے ایک ایک شک، جب میں پروگرام آپ کا سنا، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک ایک شک کو تسلیم کیا. تو لہٰذا بلو پاسپورٹ یا باقی جتنی مراد بھی ابھی یہ بتا رہے ہیں، کوئی اب آپ دیکھیں نا وفاق کے اندر بھی تنخواہیں جس طرح انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی 15 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 10 لاکھ لے رہا ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک عام آدمی کی جو مزدوری ہے وہ کتنی ہے، 25,000 30,000، وہ بھی اس کو نوکری نہیں ملتی. بیروزگاری کے چکر میں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو عام عوام کو سوچیں، جب آپ عام عوام کی جگہ کے اوپر بیٹھ کے خود کو رکھیں گے تو پھر آپ کو عوام کا درد محسوس ہوگا. اور وہ حکمران بے حس ہوتے ہیں، وہ بے درد ہوتے ہیں، جن کے اندر فیلنگ نہیں ہوتی، عوام کا درد نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل ٹھیک نہیں تھا جس میں اختیار صاحب آپ کو درد محسوس ہوا ہے سر؟ کس بارے میں؟ یہ عوام کا درد سر جس کی بات ہو رہی ہے، ابھی نعیم صاحب فرما رہے تھے، آپ کو عوام کا درد محسوس ہوا ہے سر آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ کے جو کولیگ ہیں ان کو تو نہیں ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. دیکھیے وہ اس نے کہہ دیا کہ میری ذاتی رائے ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں منصور صاحب کہ سر جو صوبے کے حالات ہیں، اگر ہم تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کر لیں تو کل آپ نے دیکھا ہوگا گومل یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر نے یہ اعلان کر رکھا ہے، خیبر پختونخوا میں گومل یونیورسٹی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں عوام کو سبز باغ نہیں دکھانا چاہتا، یونیورسٹی جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ختم ہونے جا رہی ہے، ہمارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اس سے ایک ہفتہ پہلے ملک کی سب سے تاریخی یونیورسٹی، جس کو یونیورسٹی آف پشاور کہتے ہیں، اس کے جو وائس چانسلر ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کولیپس ہونے جا رہی ہے. وی ہیو نو سسٹم ٹو کیری آن آر بزنس ڈیلی روٹین. جہاں پر دہشت گردی ہر طرف راج کر رہی ہو، رقص کر رہی ہو، ہسپتالوں کے عالم یہ ہے کہ 15 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا. جہاں پر 5 نئی یونیورسٹیوں کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں 12,000 روپے. جہاں پر 220 نئے اسکول بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے اور پیسے رکھے جاتے ہیں 25,000 روپے. جہاں پر اس وقت آپ یقین کریں، دس از ناٹ اونلی کہ لانگ تان نہیں ہے، صرف الزام نہیں ہے، یقیناً میرا صوبہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، میرے بچے وہاں پر رہتے ہیں، جہاں پر اس وقت موت کے سوداگر جو ہیں منشیات فروشوں کا راج ہے. آئس جو ایک نشہ ہے اس کے ڈیلر جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. انلیگل مائننگ، انلیگل بزنسز، کار لفٹنگ، اجرتی قاتل، یہ ساری چیزیں وہاں پر یہ رقص کر رہے ہیں. ایک عدد پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے یہ رہنما جلال خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کھل کے اس میں تنقید کی، یہ بہت غلط ہوا اور یہ سیاسی رشوت بھی آپ کے رہنماؤں نے اسے کہا، اور آپ نے کہا جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنی برات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری مشاورت سے ہوا ہے اور یہ اس میں کوئی تبدیلی تو ہوئی نہیں ہے. پہلے آپ فیصلہ تو کر لیں, آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اگر آپ صرف جلال صاحب کی صفائی میں مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں تو لیجئے, میں کہہ دیتا ہوں, لیکن اگر آپ بل پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی تبصرہ کر دیتا ہوں. جہاں تک جلال صاحب کی بات ہے تو ان کی سوشل میڈیا نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. اور نمبر 2, جلال صاحب جو تھے وہ اس وقت قانون سازی کے عمل میں شامل نہیں تھے, وہ اس وقت اجلاس میں نہیں تھے. یہ تو تھی ان کی بات. اب بات آتی ہے بل کی. میں آپ کو منصور بھائی یہ بتا دوں کہ آپ ایک اسمبلی کے ممبر پر ایف آئی آر نہیں کر سکتے, چاہے وہ قتل کرے, چاہے وہ اجرت کرے, چاہے وہ لینڈ گریبنگ کرے, چاہے وہ منشیات سمگل کرے. ایک منٹ, آپ نے بھی کہا کہ جو ٹویٹ تھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ڈیلیٹ کر دی ہے. یہ جلال خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے اس وقت کھولا ہوا ہے, یہ میرے ہاتھ میں فون, میں اسکرین کے اوپر بھی اس کا شارٹ دکھا دوں گا. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, 19 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا ہوا ہے, سنا دیتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اسمبلی ارکان کے مراعات اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا. یہ قانون 1988 سے موجود ہے جسے نیا نام دیا گیا ہے. مفت رہائش ٹول ٹیکس سے استثنا 1988 کے ایکٹ میں بھی موجود ہے. پرانے قانون کے مطابق ہی ارکان اسلحے کے لائسنس بھی رکھ سکتے ہیں. پرانے ایکٹ کے مطابق ہی جسٹس آف پیس کا اختیار بھی رکن صوبائی اسمبلی کو دیا گیا ہے. بلو پاسپورٹ کا حق پنجاب اسمبلی کے قانون میں بھی موجود ہے. سندھ اسمبلی کے ارکان بھی انہی مراد کے حقدار ہیں. پرانے قانون میں ہی کچھ نیا اگر شامل ہوا ہے یا تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اسمبلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئی ہے. بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا. سر ہولڈ, سر مجھے پڑھنے تو دینا, اس کے بعد آپ کامنٹ کیجئے گا. تھوڑا سا اگر اسمبلی میں آپ ہولڈ کریں نا, میں آپ کو آگے بولنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جب میں آپ کو کہہ دوں کہ صرف بات جلال کی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے وہ دوست جو اس اسمبلی سیشن میں موجود تھے جنہوں نے اس بل کی حمایت کی تھی یا اس پہ خاموش رہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج سر, وہ ڈیسیژن لے لیا ہے. اختیار صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریس سر کانفرنس, میں آپ کو یہی ٹھیک, میں وہ اس وقت اس قانون سازی کے دوران موجود نہیں تھے. ان سے ٹویٹ کے بارے میں نے پوچھا, کہتے میری سوشل میڈیا میرا اکاؤنٹ چلاتی ہے, This tweet is still on the account, sir. میری اسکرین کے اوپر یہ دیکھیں, یہ میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے انہوں نے بتا دیا ہے. اس اسکرین پہ, میری اسکرین پہ آپ وہاں سے اوپن یور ٹویٹر اکاؤنٹ. ٹھیک ہے اختیار صاحب, اوپن یور ٹویٹر. سر ڈونٹ ڈو دس, یہ زیادتی ہے اختیار صاحب. ٹھیک ہے, میں آئی ریسپیکٹ یو لاٹ, بٹ پلیز ڈونٹ انسلٹ دی انٹیلیجنس آف دی پبلک سر. ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ غلط بات ہے سر. ڈونٹ ڈو دیٹ پلیز. کیا چیز یہ سر, یہ لوگوں کی انٹیلیجنس کا مذاق اڑانے والی بات ہے سر, کہ آپ یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کر دیا تھا. یور دیر سوشل میڈیا ٹیم از سو مطلب گوفس. میرے خیال میں اٹس بیٹر آج پھر آپ کو جلال کو بلانا چاہیے تھا اور اپنے شو میں بٹھا کے یہ سوال آپ ان سے کریں. اختیار صاحب پھر آپ ان کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں سر؟ میں اسی لیے بٹھاتا ہوں کہ میری وہ پارٹی ہے اور ہمارے لیے وہ جواب دہ ہیں. ہم ان سے سوال کر لیں گے, ہم ان سے جواب نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا نا. وہ ایک پبلک پوزیشن لے رہے ہیں اس موقع پہ. آپ ایک پریس کانفرنس اور کر رہے ہیں, وہ شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ پبلک ڈومین میں کوئی اور بات کرتا ہے. عظمہ بخاری وہاں سے پنجاب سے بیٹھ کے اس معاملے کے اوپر کہتی ہیں جناب انہوں نے تو وہی حرکت کرنی تھی کہ اپنے بچوں کو بلو پاسپورٹ استعمال کر کے جو ہے اسائلم دلوانا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دین Muslim League Noon has the audacity to actually sir hold on نا سر, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ کے پاس کس بات کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ سب کچھ کریں, کیونکہ آپ لوگ تو سب کچھ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں. This is what you are doing. سر آپ منصور بھائی, my apologies, لیکن آپ اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, بتائیے سر, بتائیے, آپ کو علم ہے, بتائیے کہ جو ایم پی ایس کا پاسپورٹ ہوتا ہے بلو پاسپورٹ, دیٹ از فار 5 ایئرس. جو اسمبلی کی لائف ہوتی ہے وہاں تک وہ ویلڈ ہوتا ہے. اچھا جی, دس از واٹ وی آر ایکسرسائزنگ دیز تھنگز ان پنجاب, سندھ اور بلوچستان. اب لائف ٹائم کے پاسپورٹ مانگنا, 8 کلاشن کوفیں, آپ موضوع کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں, آپ کا شو ہے, آپ اینکر ہیں, مرضی ہے آپ کی. ٹول ٹیکس سے وہ مستثنا ہے, کوئی پرچے میں آپ اس کو نامزد نہیں کر سکتے, اور اگر نامزد ہو بھی جائے آپ اس کی گرفتاری نہیں کر سکتے. عدالت ان کو نہیں بلا سکتی,
स्पीकर ऑफ असेंबली उनका कस्टोडियन रहेगा, Sir, उनको been गार्ड there, करेगा, Ikhtiar sir, उनको been there, बचा done के that. We have रखेगा। done the program on all this yesterday, sir. आपने शायद वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा, Sir, आपकी नजर ठीक से है नहीं जी। गुजरा होगा, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बट ठीक है माय जी, पॉइंट इज, अगर मैं माय नहीं बोल पॉइंट इज सकता सर, आपकी मंसूर पार्टी, भाई, आपकी अगर मैं पार्टी, नहीं बोल सकता, आपकी नहीं सर, आपकी हमारी पार्टी के पार्टी का हम एक्शन ले लेंगे। नहीं सर, आपने नहीं लिया ना, इसमें मुलविस होगा, हम एक्शन ले लेंगे। नहीं लिया ना सर, दे आर नहीं, पार्ट मैं- एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। ठीक है, यू आर आप- पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग सर। आप मुद्दई को छोड़ के अगर गवाह को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ा दो। आप गवाह नहीं मर्जी है, आपकी। आप गवाह नहीं है, मंसूर आप साहब। मुद्दई नहीं है, आप मुल्जिम हैं, उतने ही मुल्जिम हैं जितनी पीटीआई ठीक है। है। ये फर्क है सर। ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर। चले मैं इस ना जरूरी है वक्त कि इस वक्त मेरे साथ जलाल खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के एमपी है। जलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर साहब, कैसे हैं जी? जलाल साहब, मैं आपकी ये ट्वीट देख रहा था जिसमें आपके अकाउंट के ऊपर जनाब ये लिखा हुआ है कि ये जो कुछ भी किया गया ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं थी, और जिस तरह भी किया गया ये जहां तनकीद बनती है वहां पे करनी चाहिए, और जहां पे नहीं बनती वो नहीं करनी चाहिए। आपसे ये सारी मुशावरत हुई थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से? आप एमपीएस से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुशावरत की थी ये बिल को लाने से पहले? जी बिल्कुल मंसूर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल इसमें जो है हमारे पूरे अपोजिशन मेंबर्स को, इंक्लूडिंग अपोजिशन जो लीडर है, उनको कंसेंसस के साथ, उनके साथ मुशावरत के बाद जो है ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको दिलाना चाहता हूँ कि आप काइंडली 2026 का भी एक्ट पढ़ ले और उसके साथ 1988 का भी एक्ट पढ़ ले। ठीक है जी। देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। अच्छा जी। थोड़े से कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर जो है हमने अमेंडमेंट लाई है, जिस तरह के ब्लू पासपोर्ट ताहयात करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप 1988 का जो एक्ट है वो पढ़ ले और उसकी कंपैरिजन कर ले, तो आपको फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप नहीं, ठीक है, मैं जलाल साहब, मैं आपने अच्छा किया, क्लियर किया सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें गाइड किया। आप जो भी इमारात के अंदर तब्दीली अमेंडमेंट की गई, आप बतौर एमपीए मुस्लिम लीग नून के उससे सपोर्ट करते हैं, आपकी मुशावरत से हुआ है सब कुछ? बिल्कुल जी, ये इसको जो है हम अगर देखें, जिधर पे तनकीद की जगह आई है, गवर्नमेंट ने जब भी गलती की है, आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सबसे ज्यादा उनके ऊपर तनकीद मैंने की है। तो जलाल साहब, ये आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गलत नहीं किया जो कुछ भी किया? आपके ख्याल में ये इसमें कोई गलती नहीं थी? मेरे ख्याल में मंसूर साहब, इसमें आप बेशक आप मेरी जो है बयान के ऊपर ना चले, आप खुद जो है ये दोनों एक्ट्स को जो है स्टडी कर ले, उसके बाद नहीं, मैं आपकी राय क्या है सर? आपकी राय इंपॉर्टेंट है, आप बताइए आपकी राय क्या है? मंसूर साहब, जो हमारे बाकी ऑपोजिशन मेंबर्स की राय है वही मेरी भी राय है। और वो क्या है? मेरे ख्याल में हमारे ऑपोजिशन के मेंबर जो है इस बिल को, इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज तो आप इख्तियार वली साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हुए थे, दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए थे, और वो तो अच्छे खासी तनकीद कर रहे थे ये जो कुछ भी इन्होंने किया है। बिल्कुल, आपने नोट किया होगा इख्तियार वली साहब, मुझे पता नहीं था कि इस एक्ट के हवाले से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैं अक्सर उनके साथ जाता हूँ। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस एक्ट या इस बिल के हवाले से तनकीद हो रही है या इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाँ। तो आपने नोट किया होगा मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, इसको ना डिफेंड किया ना अपोज किया है। और इवन नाउ अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि मैं इट्स अबाउट PMLN और PTI, ये जो है साख है हमारी, जो है पूरी KP असेंबली की साख की बात है हमारी पूरी। इट्स बेसिकली प्रिविलेज प्रिविलेज फॉर द मेंबर। नहीं, तो आपको जलाल साहब, आपको इख्तियार वली साहब ने नहीं बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज पे हो रही है? आपको वैसे ही ले गए वहां पे? बिल्कुल, मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जब उधर बैठा तो मुझे जब मालूम हुआ तो फिर मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। और इसके हवाले से कोई